बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारी ज़िंदगी में जहाँ बहुत सी खुशियाँ होती हैं, बहुत से कारनामे कामयाबियाँ होती हैं, वहाँ कहीं कहीं गलतियाँ भी होती हैं। ये गलतियाँ मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं। ये गलतियाँ बच्चियाँ भी करती हैं और बच्चे भी करते हैं। पर याद रखिएगा, मेरे रब का ये निज़ाम नहीं है कि ज़िंदगी में हर गली में, हर मोहल्ले में, हर दफ्तर में और हर घर में फांसी घाट खुला हो कि उधर गलती की साथ ही लटका दिया, उधर गलती की साथ ही कोड़े पड़ने शुरू हो गए। ज़िंदगी का और दीन का ना ये मंशा है, ना ये चलन है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो की जिसमें 21 साल के बाद एक मियाँ की गलती का पता चला। इसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। 3 तरह के कमेंट्स ज़्यादा हैं। लाइक कुछ ने कहा कि आप मर्दों की गलतियों को डिफेंड कर रहे हो। आपको क्या लगता है मैं मर्दों की गलतियों को उसमें डिफेंड कर रहा था? नंबर 2, ये दोहरा में आ रहा है, अगर औरत ये गलती करे तो आप कभी माफ़ नहीं करेंगे। तीसरा, उस नाजायज़ बच्चे का क्या कसूर है जो दुनिया में आ गया? उसे आना ही था। अगर वो रिश्ता जायज़ बना लेते तो बच्चा जायज़ तरीके से आता, पर उसने आना ही था। सो दे आर गिल्टी कि उन्होंने उसके लिए मैनेज नहीं किया। हादिया जबीन ने तो हद की कहा कि ऐसी गलती माफ़ करना मुमकिन नहीं है। आप माफ़ करने का कैसे कह सकते हैं? ख़ातिन हज़रात, इन तीनों चीज़ों को हम बारी बारी देख लेते हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा, ज़िंदगी में मर्द का और औरत का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मर्द अलग है, औरत अलग है। दोनों की ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं, दोनों की खूबियाँ अलग हैं, दोनों की खूबसूरतियाँ अलग हैं, दोनों के स्टैंडर्ड जो म्यार हैं जांचने के और आंकने के, वो भी अलग हैं। जिस खूबसूरती के म्यार पे लड़की को परखा जाता है, मर्द का उस बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जाता। वो काला हो, पीला हो, लंबा हो, चौड़ा हो, खूबसूरती के म्यार में उसको कभी भी नहीं रखा जाता। इसी तौर पे याद रखिएगा, ज़िंदगी में जो इज़्ज़त और असमत का म्यार है, उसमें हमेशा औरत को टॉप पे रखा जाता है, चूँकि ये ज़िंदगी की सबसे कीमती मता है। जिसके पास होती है उसे ज़िंदगी चलती है, उससे घर चलता है, उससे रिश्ते चलते हैं, उससे औलाद चलती है। बाप ने अगर जगह जगह भी औलादें छोड़ी हुई हैं तो मसला नहीं होगा। औरत के साथ ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। औरत का नुत्फ़ा, उसकी गोद और वो जिस बिस्तर पे जिसको जन्म देगी वो उसी का बच्चा है, और यही उसकी पाकीज़गी है, यही उसकी गवाही है। इसी तौर पे आप ये नहीं कभी कर सकते, हाय मैंने 9 बच्चों को जन्म दिया, बहुत दर्द सहा, बड़ी तकलीफ़ हुई, मौत का मुंह से वापस आई, तो अब 10वां बच्चा है जो मर्द पैदा करे। नहीं हो सकता ये। इसी तौर पे जो ज़िंदगी की कवामियत है, सरबराही है, आप चाहो या ना चाहो, वो मर्द के पास है, औरत के पास नहीं है, बाय डिज़ाइन नहीं है। और जब उसमें खलल डालने लगोगे तो तंग होगे। इसी तौर पे फ़ैसले शादी में मर्द का इख्तियार है, औरत का इख्तियार नहीं है। औरत उसको सेकंड करेगी, मोहब्बत से उसकी ज़िंदगी में जाएगी। ज़िंदगी के गाड़ी को या जहाज़ को या पायलट को परे करके धक्का देके उसकी आधी सीट मल के नहीं बैठ सकती। इस बात को याद रखिएगा। मर्द आपको ब्याहने आता है, आप उसको ब्याहने नहीं जाते। सो जो ब्याहने आएगा उसका हक़ ज़्यादा होगा, इस्तेहकाक ज़्यादा होगा, इख्तियार भी ज़्यादा होगा। वो घर को बनाएगा, चलाएगा, आप उसको बनाने में हेल्प आउट करोगे। आप नहीं हेल्प आउट करोगे तो क्या होगा? घर टूट जाएगा, वो वहीं रहेगा, आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। इस वाली गलती में 21 साल वो वफ़ादार रहा, महबूब रहा, अज़ीज़ रहा, अपने बच्चों को ठीक उसने पाला, बीवी को ठीक पाला। 21 साल के बाद किसी पुरानी बात का पता चल गया तो इसका मतलब ये कहाँ से हुआ कि ये गर्दन ज़दनी हो गया? माफ़ी तलाफ़ी अगर करनी भी है, उसने कोई गुनाह किया है तो उसका दिल है, उसकी नीयत है, उसकी आंखें हैं, और इन्नमल अमालो बिन्नियात, और रब है फैसला करने वाला। हम इंसान, ख़ास तौर पे इस खित्ते के, ये सारे अपने इंसान होने से मुतमईन नहीं हैं। हम अल्लाह से कहते तो नहीं हैं, पर अमलन आरज़ूमंद ये हैं कि या अल्लाह हमारे सारे काम हमसे वापस ले ले और हमें जहन्नम के दरवाज़े पे बिठा दे। हम वहाँ से गुज़रते हुए किसी बंदे को नहीं छोड़ेंगे, पकड़ पकड़ के अंदर डालते जाएंगे। रब का तो मंशा ये नहीं है। रब तो सदियों से, करनों से इंसानों को ये कहता, गलती तुम जब कर लेते हो तो उस पर पछताओ, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। आखिरी सांस आने से पहले पहले माफ़ी उसने रखी हुई है।
جس نے دینی ہے اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے اور آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہم اللہ کی حدود میں جا کے کیوں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے اس والے معاملے میں یا اس سے ملتے جلتے معاملات میں جتنے سمجھدار لوگ عورتوں کو یہ مشورہ دیں کہ تمہارے میاں نے یہ غلطی کی، اس کے موبائل سے یہ نکل آیا، اس نے فلاں لڑکی سے دوستی کر لی، اس نے فلاں غلطی کی تھی، تم اس کو معاف نہ کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا، معاف نہیں کرنا تو کیا ہوگا؟ چھری کہاں گرے گی؟ آپ کی اپنی گردن پہ، آپ کے اپنے رشتے پہ۔ آپ نے معاف نہیں کیا، فائن، آپ کا حق ہے، مان لیا۔ اب آپ کیا کرو گے؟ اپنا بوری بستر اٹھاؤ گے، بچے یا چھوڑو گے یا لے کے آؤ گے، اور اس گھر آ جاؤ گے جو آپ کا نہیں رہا۔ ماں باپ کا گھر تھا، اب تو آپ کا وہ نہیں ہے۔ اب آپ وہاں آ کے مہمان بن کے روتے ہوئے، روتی آنکھوں کے ساتھ، ہائے میرے میاں نے یہ کیا، تو 2-4 دن وہ لوگ آپ کو سہار لیں گے، پھر آپ کہاں ہوں گے؟ اس گھر میں عزت تھی، اس گھر میں تحفظ تھا، اس گھر میں آپ کی فیس سیونگ تھی، اس گھر میں آپ کا نام تھا، اس گھر میں بچوں کی پڑھائی تھی، اس گھر میں بچوں کا فیوچر تھا، اس گھر میں آپ کا بھی روب اور دبدبہ تھا۔ تو آپ نے ایک حماقت، ایک احمقانہ سٹیٹمنٹ یا ایک غلط فیصلے سے، بہت سے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہوتے ہیں، باس نے کچھ کہا تو غصے میں آ کے ریزائن کر دیتے، ان کا حق ہے، کر سکتے ہیں، پھر ساری عمر پچھتاتے کیوں ہیں؟ پھر ساری عمر دکھی کیوں رہتے ہیں؟ پھر عدالتوں میں، پھر یہاں، پھر وہاں، پھر سفارشیں کہ اسی تاریخ میں اس کو واپس لے لیا جائے۔ جو منہ سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کا جس میں تکبر کے ساتھ آپ کوئی فیصلہ دیتے ہیں، تو اے پیاری لڑکیوں اور اے ان سے بھی پیاری خواتین، عورتوں، کبھی کبھی آپ کے مرد خدا نخواستہ، 100 دفعہ خدا نخواستہ راہ سے بدراہ ہو جائیں، گناہ کرنے کے مرتکب ہو جائیں، غلطی کر بیٹھیں، سڑک سے نیچے اتر جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے، تو جو بہترین صورت یہ ہے کہ خاموش رہو۔ اس سے بہترین یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو، یہ توبہ کرے، شرمندگی محسوس کرے اور دوبارہ یہ نہ کرے۔ یہ اٹس دا بیسٹ آپشن۔ دوسری آپشن ان ساری لڑکیوں کے لیے جو نادانی پہ تلی بیٹھی ہیں، زندگی میں ہر مرد 19-20 مزاجن ایک جیسا ہی ہوتا ہے، غلطیاں موبائل پہ ہوں، نگاہوں کی ہوں، دل کی ہوں، ارادے کی ہوں، خاندان میں ہوں، دفتر میں ہوں، کہیں نہ کہیں اس سے ہو جاتی ہے۔ تو نہیں، اس میں کوئی ایک بھی اس کو مفر نہیں ہے، انسان ہے نا بابا، نہ شکلوں پہ نہ علوم پہ، وہ مدارس کے پڑھے ہوئے ہوں، وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کے پڑھے ہوئے ہوں، وہ کالجوں کے پڑھے ہوں، وہ اسکولوں کے پڑھے ہوں، انسان کے اندر شیطان تو ساتھ ساتھ پھرتا ہے اور وہ اس کو کبھی نہ کبھی زیر کر لیتا ہے۔ جب انسان زیر ہو جائے تو تب عورت کو زبر تھوڑی بننا چاہیے، تب اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، تب اس کو گرے ہوئے کو اٹھانا چاہیے۔ آپ کے بچوں کو بھی میں یہ کہوں گا، کبھی آپ کے ابا لوگ غلطی کر لیں تو ڈنڈے لے کے اور بد زبانی کر کے اور بد لحاظی کر کے ان پہ نہ چڑھ دوڑا کریں۔ یہ آپ کا استحقاق ہی نہیں ہے، یہ آپ کا جورسڈکشن ہی نہیں ہے، آپ کا حق نہیں ہے کہ اپنے باپ کو اس کی کسی غلطی پہ اب مارنے یا برا بھلا کہنے یا کہو جی میں نے اپنی آنکھوں سے گرا دیا، میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ تم کیا باپ بدل لو گے؟ وہی تمہارا باپ تھا، اس سے پہلے بھی ممکن ہے یہ کرتا رہا ہو، تمہیں پتہ نہیں تھا اور اب تمہیں پتہ چلا، تو اس کے لیے دعا کرنے کی بجائے بد دعا کرنے کیوں نکل کھڑے ہوئے ہو؟ تم اسی کا نطفہ ہو، تم اسی کی ایکسٹینشن ہو، اور کچھ عرصے کے بعد جب تم خود بڑے ہوگے تو بہت ممکن ہے تمہاری زندگی میں بھی کوئی اسی طرح کی چیزیں سرزد ہو جائیں، تو کیا پھر خودکشی کر لو گے؟ کسی ٹرین کے نیچے سر دے لو گے؟ کیا کرو گے کہ میں نے جس بات پہ اپنے باپ کو کبھی نیکی کا تکبر مت کیجیے۔ عورتوں کو بھی یہ کہتا ہوں اور مردوں کو بھی، نیکی اتنی ناپائیدار اور اتنی عارضی چیز ہے، شیطان بدبخت بڑی حقیقت ہے، وہ زیادہ طاقت کے ساتھ آپ کی نیکی کو آپ کے دل سے، آپ کی زندگی سے رخصت کر دیتا ہے۔ کبھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ میں جب آپ سے گزارش کرتا ہوں تو زندگی کو آگے چلتے رہنے پہ اکساتا ہوں، آپ کی زندگی برباد نہ ہو جائے، آپ کی زندگی اور خوشیاں آپ سے روٹھ نہ جائیں، اس لیے اوور لک کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، اور معافی میں اگر یہ جذبہ ہو کہ اے میرے مولا، میں صرف تیری رضا کے لیے معاف کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تو مجھے بھی معاف کر دینا اور اسے بھی معاف کر دینا، تو یہ بڑے دل کی، بڑے ظرف کی علامت ہے۔ یہ جو عورتیں غلطیاں کرتی ہیں، آپ کو کسی نے غلط فہمی ہوئی ہے کہ عورتوں کی غلطیاں مرد معاف نہیں کرتے، عورتوں کی غلطیاں مرد ہی معاف کرتے ہیں،
عورتوں کی غلطیاں عورتیں معاف نہیں کرتی، ان کا باپ معاف کرتا ہے، ان کا میاں معاف کرتا ہے، ان کا بھائی معاف کرتا ہے، کبھی کبھی ان کے بیٹے بھی معاف کرتے ہیں۔ یہ اگر مردوں کے دل بڑے نہ ہوں تو یہ زندگی کبھی نہ چلتی، یہ جنگل بن جاتا۔ یہ سب ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے اور سارے قاتل بنے ہوئے ہوتے۔ کس کس بچی سے غلطی نہیں ہوتی، ان کے گھر والے سب ان کو قتل نہیں کر دیتے، اس پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اور یہ کام مردوں کا زیادہ ہوتا ہے، ان کی بھابھیوں کے ہاتھ لگ جائے، ان کی نندوں کے ہاتھ لگ جائے، کسی عورت کے ہاتھ، اس کو رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مرد ہیں جو اللہ نے زیادہ ظرف والے بنائے ہیں، ہاں کچھ کم ظرف بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی مفر نہیں ہے، ایکسیپشنز آر ایوری ویئر۔ سو اس بات کو یاد رکھیے گا، کبھی کچھ چیزوں پہ فوراً لڑنے کے لیے اور کمپیریزن کرنے نہ بیٹھ جا کریں۔ جہاں زندگی کی خوبصورتی چاہیے، توانائی چاہیے، پائیداری چاہیے، تو وہاں اپنے اپنی حد میں، اپنی اپنی لین میں اور اپنی اپنی لائن میں بھاگتے رہنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ دوسرے کو دیکھیں، اگر اس کی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہوا، اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوا، تو جہاں اگر وہ مدد مانگے تو وہیں چلتے چلتے کر دیجیے، اپنی لین توڑ کے چھوڑ کے اس سے جا کے ٹکریں مارنے نہ لگ جائیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔